بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک واقعات آفیشل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے واقعے کو بیان کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا، اور اس آزمائش کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انبیاء کے ذریعے دی۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی آزمائش ایک درندہ صفت قوم یاجوج ماجوج کی صورت میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کی خبر احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ میگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملے کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور انہیں اگر دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے۔ ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنی 1000 اولاد نہ دیکھ لے۔ یہ لوگ صنوبر کی درخت کی طرح لمبے اور جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ بہار کے موسم میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ وغیرہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت وحشیانہ ہیں۔ ہزاروں سال قبل روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسے زمین میں ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن میں جس انسان کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا بادشاہ ہورس تھا۔ جب آپ نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، اور پہاڑ کے دوسرے پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین نے اس سرکش قوم سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی۔ اس کی تعمیر مکمل ہونے پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی ہے، لیکن ہر چیز کو فنا ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن گر جائے گی اور یہ وحشی قوم اس جگہ سے نکل کر پوری ارض پر پھیل جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور وعدہ قریب آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے۔ ان کے اگلے افراد جب بحر کبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محصور کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارے بیل کا ایک سر تمہارے دیناروں سے زیادہ قیمتی ہوگا، اور یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر زمین پر بھیجے گا، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم نے اہل زمین پر غلبہ پایا۔ اور روایت کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جیسے ہی انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں تو کہتے ہیں باقی کل توڑیں گے، مگر اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے کئی گنا مضبوط کر دیتا ہے۔ جب ان کی مدت قید ختم ہوگی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس روز جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے جب وہ اگلے روز آئیں گے تو دیوار کو وہیں پائیں گے، اتنا ہی پائیں گے جتنی وہ دوسرے دن چھوڑ کر گئے تھے، تو وہاں باقی دیوار کو توڑ کر وہ باہر آ جائیں گے اور زمین پر خوب خون ریزی کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خاتمے کی
دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور وہ